نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے، یعنی جب آپ کوئی چیز پیتے تھے تو اس کے احوال آج بیان کیے جائیں گے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی سب چیزوں میں میٹھی اور ٹھنڈی چیز مرغوب تھی۔ بظاہر تو اس حدیث مبارک سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی مراد ہے۔ دوسری روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے شہد کا شربت یا کھجوروں کا نبیذ مراد ہو۔ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی کھانے کا اہتمام نہیں ہوا کرتا تھا، جو حاضر ہوتا وہی تناول فرما لیتے، لیکن میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا خاص اہتمام تھا۔ سقیہ جو مدینہ طیبہ سے کئی میل پر ہے، وہاں سے میٹھا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ بھی یہ تھے کہ اللہ مجھے ایسی اپنی محبت عطا فرما جو میرے لیے اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خالہ تھیں۔ وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ میں دائیں جانب تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بائیں جانب تھے۔ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب پینے کا حق تیرا ہے کہ تو دائیں جانب ہے، اگر تو اپنی خوشی سے چاہے تو خالد کو ترجیح دے۔ میں نے عرض کیا، آپ کے جھوٹے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی چیز کھلائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے میرے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ اور جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ دودھ عطا فرمائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور زیادتی نصیب فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کھانے کی چیز کے بعد اس سے بہتر کی دعا اور دودھ کے بعد اس میں زیادتی کی دعا اس لیے تعلیم فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو پہلے دودھ پیش کیا کیونکہ وہ دائیں جانب تھے، اور خالد رضی اللہ عنہ بائیں جانب تھے، اور پیالے کا دور روایت سے ثابت ہے کہ داہنے ہاتھ سے چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینا اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر میں بڑے تھے، اور ابن عباس کی تعلیم مقصود تھی کہ حق اگرچہ
ان کا ہے، مگر خود ان کو چاہیے کہ بڑے کی ترجیح کی رعایت کریں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے کی اہمیت زیادہ تھی، اور یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق کا ثبوت پیش کرتی تھی۔ یہ تو کینے کے بارے میں آج بیان ہوا۔ پچھلے سبق سے جو سبق نمبر 39 تھا، اس سے ربط آج کے سبق کا یہ ہے کہ سن 1 ہجری میں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زفاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ لکھوایا، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہ کی۔ پھر روما کو بیر روما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نماز کی فرضیت ترتیب سے ہوئی، اور باقاعدہ نماز کے شروع میں اذان کی ترتیب بھی پہلی ہجری میں، یعنی نبوت کے 14ویں سال، 13 سال تو مکہ مکرمہ میں گزرے، ہوئی۔ صحابہ کے خواب کی تصدیق فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم صریح طور پر دیا، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان کی آواز سن کر ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا، اور یثرب یعنی بیماری کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے نام کو بدل کر مدینہ منورہ رکھا۔ اس زمانے میں مدینہ کی آب و ہوا اور زمین وبا بخار والی تھی، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحت و سلامت والی ہو گئی۔ اب مدینہ منورہ ماشاءاللہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اترتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر رحمت کے فرشتے کے ساتھ سکینہ نازل ہوتا ہے، اور سکینہ سکون سے نکلتا ہے، جس سے انسان کے ذہن اور قلب میں سکون کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں انسان مکہ مکرمہ کے مقابلے میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو آب و ہوا کی تبدیلی سے مہاجرین کی اکثریت اس وبا میں مبتلا ہو گئی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی عیادت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ حضرت بلال اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک گوشے میں دیکھا۔ وہ کفار پر لعنت بھیج رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں مکہ شریف سے نکال دیا۔ وہ مکہ کے چشموں، باغوں اور مرغزاروں کی یاد میں اشعار پڑھ رہے تھے، اور بخار میں واویلا اور مدہوشی میں بے اختیار کہہ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے احوال کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کو ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ ہم مکہ مکرمہ کو محبوب رکھتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ منورہ کی ہوا کو ہمارے جسموں کے لیے درست بنا دے،
اور ہمارے ناپنے تولنے کے پیالوں میں برکت دے اور اس جگہ سے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو پاک کر دیا اور اس بیماری کو جوفہ منتقل فرما دیا جو شرک کا مرکز تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو شدید بخار میں مبتلا ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اتنے کمزور ہو گئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا بیٹھنے والے کی نماز کھڑے ہونے والے کی نماز سے اجر میں نصف ہے۔ اس ارشاد کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین مشقت برداشت کرتے اور شدید ضعف اور بیماری کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تاکہ قیام کا اجر اور اس کی فضیلت حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، نہ اس میں دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ طاعون۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، کہ گھر یعنی ان کے والد کا نام زبیر تھا۔ اسی اثناء میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے۔ اول تو لڑکا پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، اور اگر پیدا ہوتا تو وہ مر جاتا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزرے، کسی نے غور نہیں کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا، کہ ہو سکتا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن اس دوران 4 یا 6 ماہ گزر گئے تو لوگوں کو شبہ ہونا شروع ہو گیا، اور یہودیوں نے شور مچا دیا کہ سحر نل مسلمون، کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا، ان کی نسل اب بند کر دی ہے، اب کوئی لڑکا ان میں پیدا ہی نہیں ہوگا۔ جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو نسل تو ختم ہو جائے گی، پھر ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کفر کی اس قید کو، یعنی ان کے مکر کو، اس پر پکنڈے کو بھی توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو منتخب کیا، اور آپ کی بیٹی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں، پہنچیں۔ یہ حضرت اماں عائشہ کی بہن ہیں باپ کی طرف سے، لیکن ماں دونوں کی الگ ہیں۔ حضرت اسماء کے شوہر حضرت زبیر بن العوام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے۔ جب مدینہ شریف پہنچی، ان کے ہاں اللہ کے فضل کرم سے لڑکے کی ولادت ہوئی، اور وہ لڑکا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، جو کہ اسلام کا پہلا سپہ سالار تھا۔ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوا، لوگ اس کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی۔ سب سے پہلی چیز جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر گئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ دن گزرتے گئے، لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہیں، اور ماں بھی ماشاء اللہ زندہ ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اٹھایا اور پورے مدینہ شریف میں نعرے لگائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جھوٹ بولتے ہیں یہودی کہ انہوں نے جادو کر دیا ہے، دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر نعرے لگائے، اور جب ظالم حجاج بن یوسف نے مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پھانسی پر لٹکایا تھا، اس وقت بھی ایک جماعت نعرے لگا رہی تھی، لیکن پیدائش پر نعرے لگانے والے بہت اچھے لوگ تھے، ولادت پر خوشی منا رہے تھے، اور یہ لوگ پھانسی پر خوشی منا رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابیاں ہیں کہ بیٹا سولی پر لٹک رہا ہے، اور حضرت اسماء وہاں سے گزریں اور فرمایا، اچھا میرا سوار ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا۔ اتنی بہادر خاتون تھیں، اور اللہ نے اتنی عزت دی تھی کہ جو بھی وہاں سے گزرتا وہ کہتا، رحم اللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ، رحم اللہ، اللہ رحمت فرمائے، کیونکہ آپ کی ناش مبارک سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ یہ تو کروڑوں لعنتیں برس رہی ہیں، تو کہنے لگا کہ اتارو اس کو نیچے، ورنہ میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی لعنتیں ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اتار کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے، تو پہلے سن ہجری میں جو واقعات ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر سال کے واقعات بیان کیے جائیں گے ان سیرت کی کلاس میں۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، ام سلمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور بھیڑیے نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، وہ بھی پہلی ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 1 ہجری میں جو واقعات ہوئے ان میں سے بھیڑیے کا کلام کرنا بھی احادیث میں وارد ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک بھیڑیا ریوڑ سے ایک بکری لے کر بھاگا۔ چرواہا اس بھیڑیے کے تعاقب میں گیا اور اس سے بکری چھین لی۔ بھیڑیا نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا حیران رہ گیا، کہنے لگا، تعجب ہے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے
کہ ایک شخص مدینے کے باغات کے درمیان گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہا ہے اور تو اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ چرواہا جو کہ یہودی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بھیڑیے کا قصہ سنایا۔ اس طرح قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اور ابھی گھر لوٹ کر نہ آئے گا کہ اس کی جوتیاں اور اس کا کوڑا اور اس کے جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہے سب کی خبر دے گا۔ آج دیکھ لیں یہ جو کیمرے ہیں اور یہ 24 گھنٹے ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور آپ جس وقت کی چاہیں ریکارڈنگ لے لیں، چوری ہو جائے، اگر کوئی واقعہ ہو جائے، مثال کے طور پر 3 بجے کوئی واقعہ ہوا تو اس 3 بجے کی آپ ریکارڈنگ لے لیں، سی سی فوٹیج، کیمرے وغیرہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے۔ یوم عاشورے کے روزے رکھنے کا جو حکم تھا وہ بھی اسی پہلی ہجری میں ہوا۔ ایک ہجری میں صحابہ کرام کو یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شر سے نجات پائی اور تمام قبطیوں کا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی تمام عمر اس دن روزہ رکھتے رہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ کی سنت کو زندہ رکھنے کے اور ان کی اتباع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر منادی کو بلا کر حکم دیا کہ اعلان کر دیں کہ اس دن روزہ رکھا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور تمام صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی اس سچائی کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ جب رمضان کریم کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے میں جو اہتمام برتا جاتا تھا وہ باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے اس دن روزہ نہ رکھے۔ یہ عاشورہ کے روزے کی بات ہو رہی ہے۔ بعض کتب سے یہ مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قریش اس روزے کی پابندی کرنا پچھلی شریعت کی تلقین کے سبب ہو، اس لیے وہ اس دن کی عظمت کرتے تھے اور خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور ان کے دلوں میں اس کا خوف بیٹھ گیا تھا، تب ان سے کہا گیا کہ عاشورے کا روزہ رکھو تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں ایسی تھیں جن کو کبھی ترک نہ فرماتے۔ نمبر 1 عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، اور یعنی عید کو چھوڑ کر، عید کے جو 4 دن ہیں ان میں روزہ نہیں ہے۔ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ 10، 11، 12 اور 13، اس طرح فجر کے
فرض سے پہلے کی 2 سنتیں، یعنی عاشورہ کا روزہ، عشر ذی الحجہ میں روزے رکھنا، ایام 20 کے روزے، ایام 20 13 14 اور 15 جو دن ہیں ہر مہینے کے، یہ بھی سنت ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھے جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ افضل و اکمل یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، یعنی 9 10 اور 11 کو مہینے کی۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، یعنی 9 اور 10 کو۔ یہ عاشورہ کے روزے کی بیان ہو رہا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ صرف 10 کو روزہ رکھا جائے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے آئندہ سال پایا تو 9 یعنی 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 محرم کو۔ اس سے اہل کتاب کی مخالفت مقصود تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت اس سے پہلے اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا کرو، یعنی یا 9 10 یا 10 11۔ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس سال انصار میں 2 نہایت معزز شخصیات نے وفات پائی۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت کلثوم وہ صحابی ہیں جن کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا تھا۔ جب آپ مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے، اکثر بڑے صحابہ بھی ان کے گھر اترتے تھے، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان 6 اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ یہ بیعت عقبہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف ہجرت لینے سے پہلے انصار کی 2 جماعتیں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی منا میں جو جمرہ بڑا جمرہ جو ہے بڑا شیطان، اس سے اگر آپ مکے کی طرف پیدل چلیں تو آپ کے سامنے مکہ ٹاور نظر آئے گا، اور دائیں طرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو مجھے بتایا گیا کہ یہ جب وہ پہاڑوں کی کھدائی کر رہے تھے تو اس کے دوران نکلی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو ہے عقبہ اولا اور عقبہ ثانی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر آ کر اس جگہ پر انصار مدینہ سے ملتے اور وہ عہد کرتے، آپ ان سے عہد لیتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کریں گے جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کریں گے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کے علاوہ سب سے پہلے انہوں نے مدینہ آ کر جمعے کی نماز قائم کی۔ یہ بنو نجار کے نقیب تھے۔ ان کے انتقال کے بعد بنو نجار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نقیب مقرر فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ماموں ہو، میں تم میں سے ہوں اور میں تمہارا نقیب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو نجار کی نقاہت کو قبول کرنا
یہ بنو نجار کے مناقب میں سے ہے جس پر وہ لوگ ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نہایت صدمہ ہوا۔ منافقین اور یہودیوں نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر ہوتے تو ان کو یہ صدمہ کیوں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا لا املکو لنفسی ولا لصاحبی من اللہ شیئا، میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے خدا کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سال وفات پائی، پہلی ہجری میں۔ یہ تیسری وفات کا ذکر چل رہا ہے۔ پہلے تھے حضرت اسد بن زرارہ، دوسرے تھے حضرت کلثوم، اور اب ہیں حضرت برا بن معرور رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ ان پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے کہنے پر عقبہ ثانیہ کی رات میں بیعت کی تھی، اور یہی وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نقبہ انصار میں سب سے پہلے وفات پائی۔ وہ انصار کے سردار تھے۔ اہل سیر بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونے سے پہلے وفات پائی، یعنی 1 ماہ پہلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی قبر کے کنارے نماز پڑھی اور دعا فرمائی اللہم اغفر لہ ورحمہ وارض عنہ وقد فعلت۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسی زمانے میں 2 بڑے رئیسان کفر نے بھی وفات پائی۔ ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اور عاص بن وائل سہمی جن کے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو فاتح مصر ہیں۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نزع کی حالت میں بہت چیخ رہا تھا۔ ابو جہل نے اس سے کہا اے چچا اتنا کیوں چیختے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ابن ابی کوشا کا دین مکہ میں غالب ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں ضامن ہوں کہ ان کا دین غلبہ نہ پائے گا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کاشا کہا کرتے تھے۔ ابن ابی کاشا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ابو کاشا زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جو عبادت کرتا تھا۔ عبادت میں اس کی مشابہت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف منسوب کر کے ابن ابی کاشا کہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو کاشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی دادا میں سے ہیں، واللہ عالم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم میں سے جو شخص مرنے کے قریب ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے لیے استغفار فرماتے، اور مرنے کے بعد دفن تک وہیں تشریف رکھتے۔ ان میں بسا اوقات آپ کو بہت دیر ہو جاتی، اس لیے ہم نے یہ التزام کیا کہ مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ چنانچہ روز یہی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد اطلاع دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور نماز پڑھتے اور میت کے لیے دعا اور استغفار فرماتے۔ بعض اوقات دفن میں بھی شرکت فرماتے اور بعض اوقات نماز جنازہ سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کی غرض سے ہم نے یہ التزام کر لیا کہ جنازے لے کر خود آپ کے حجرے مبارک پر حاضر ہو جاتے اور وہیں پر جنازے کی دعا پڑھ دیتے۔ اس وجہ سے اس جگہ کا نام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھایا کرتے تھے موضع الجنائز ہو گیا۔ اب یہی ہوتا ہے کہ جو جنازے ہیں وہ
مسجد نبوی میں اس جگہ تشریف لاتے ہیں اور امام وہاں پر جا کر نماز جنازہ ادا کرتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھا جائے اور وہ پھر بقیع میں ایمان کی حالت میں مدفون ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ مسجد میں بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر جنازہ مسجد میں پڑھ لیا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ اسی وجہ سے مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت کعب بن احبار سے فرمایا کہ مجھے تورات کی کوئی خاص آیت بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکوکار لوگوں کو میری ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہے، اور میں ان سے ملاقات کا ان سے بھی زیادہ شائق ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے داؤد، زمین والوں تک میری یہ بات پہنچا دیں کہ یہ تورات کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں اس شخص کا حبیب ہوں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں اس شخص کا جلیس ہوں جو میرے پاس بیٹھتا ہے، میں اس کا مونس ہوں جو میرے ذکر سے مانوس ہوتا ہے، میں اس کی بات مانوں گا جو میری طاعت کرے گا۔ اے زمین والو، تم جس دھوکے میں ہو اس کو چھوڑ دو، میری صحبت اور میری مجلس کی طرف آؤ۔ میں نے اپنے دوستوں، اولیاء کے خمیر، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے ہم کلام موسیٰ علیہ السلام اور اپنے منتخب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر سے پیدا کیا ہے۔ بزرگوں سے منقول ہے۔ تو یہ بات پتہ لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں محمد تھا اور انجیل میں احمد۔ بزرگوں سے منقول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کسی صدیق بندے کی طرف الہام فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو میرا شوق رکھتے ہیں اور میں بھی ان کا مشتاق ہوں۔ پوچھا کہ اے میرے رب، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غروب آفتاب کے اس طرح مشتاق ہوتے ہیں جیسے پرندہ اس وقت اپنے گھونسلے کا مشتاق ہوتا ہے۔ پھر جب رات چھا جاتی ہے، بستر بچھ جاتے ہیں، ہر محبوب اپنے محب کے پاس چلا جاتا ہے، تو عاشق حقیقی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیشانی بچھا لیتے ہیں اور میرے کلام کے ساتھ مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں۔ کوئی روتا ہے، کوئی آہیں بھرتا ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ وہ میری رضا کے حصول کے لیے جو مشقت اٹھاتے ہیں میں اسے دیکھتا ہوں، اور میری محبت میں جو شکوہ کرتے ہیں میں اس کو سنتا ہوں۔ وہ لوگ جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور فجر کے لیے اٹھتے ہیں اول وقت، بڑی مشقت کا وقت ہوتا ہے، بہت سخت نیند ہوتی ہے اس وقت، لیکن اللہ کی محبت میں اللہ کے بندے بستر کو خیر باد کہتے ہیں اور وضو بناتے ہیں، اپنی نیند کو دفع دور کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دوگانہ یا 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے روٹھے رب کو مناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام، آپ کب تک جنت کا ذکر کرتے رہیں گے اور مجھ سے میرے شوق کا سوال نہیں کریں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تیرا شوق رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ نے فرمایا، جو لوگ میرا شوق رکھتے ہیں میں نے ان کے دل میں ایک سوراخ بنا دیا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں ان کے دل کو اپنے دستے شفقت، اپنے دستے قدرت سے اٹھا کر اپنے آسمان پر رکھتا ہوں، پھر فرشتوں کو بلاتا ہوں
جب وہ جمع ہوتے ہیں تو میرے لیے سجدہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ سجدہ کرو، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے سامنے اپنے مشتاق بندوں کے دل پیش کروں اور ان کے باعث تم پر فخر کروں۔ میں نے اپنے چہرے کے نور جیسا کہ رب کے شایع نشان ہے سے ان کو بنایا ہے اور زمین میں اپنی نظر کا مرکز بنایا ہے، اور ہر دن ان کا شوق بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اپنے ایسے بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میرے رب، یہ لوگ کس طرح اس درجے کو پہنچے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے میرے بارے میں اچھا گمان کیا، میرے لیے خلوت اختیار کی، میرے ذکر میں خود کو مشغول رکھا، اپنے دل کو میرے لیے فارغ کیا، تمام مخلوق کے مقابلے میں مجھے اختیار کیا، اور جو ایسا کرتا ہے میں اپنے لطف و کرم کی بارش برساتا ہوں اور اپنے اور اس کے درمیان حجاب کو دور کر دیتا ہوں۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو میں شفیق ماں کی طرح اس کی تیمارداری کرتا ہوں، پیاسا ہو تو سیراب کرتا ہوں، اپنے ذکر کا ذائقہ اس کو چکھاتا ہوں۔ اے داؤد علیہ السلام، جب میں ایسا کرتا ہوں تو اس کا دل اہل دنیا سے اندھا ہو جاتا ہے، وہ میری طرف آنے کی جلدی کرتا ہے۔ جب وہ میری رضا کا طالب ہوتا ہے تب مخلوق کی ناراضگی اسے کیا نقصان پہنچائے گی؟ اے داؤد، اگر روح گردانی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کس طرح ان کا منتظر رہتا ہوں اور ان سے نرمی کرتا ہوں اور ان کے گناہوں کے ترک کے لیے کیسا مشتاق ہوں، تو وہ میرے شوق میں مر جائیں اور میری محبت میں ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں۔ اے داؤد، میرا بندہ جب مجھ سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اس وقت اسے میری حاجت زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ مجھ سے پیٹھ پھیرتا ہے تو اس وقت مجھے اس پر زیادہ رحم آتا ہے، اور جب وہ میری طرف رجوع کرتا ہے تو اس وقت مجھے وہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ کیسا رحیم اور کریم اور غفور رب ہے میرا ہمارا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔